بھیڑیے کے کھیت تھے۔ شکرقندی چرانا کوئی آسان کام نہ تھا، کیونکہ بھیڑیا بہت دبے پاؤں چلتا ہوا آتا اور چور کو پیچھے سے پکڑ لیتا تھا۔ لیکن خرگوش پھر بھی ہر روز بھیڑیے کے کھیت سے شکرقندی چرا کر لاتا۔ وہ پہلے ایک بڑی سی ہڈی کھیت میں دبا دیتا، پھر شکرقندیاں اکھاڑ کر اپنے تھیلے میں بھرتا اور ٹہلتا ہوا کھیت سے باہر چلا جاتا۔ بھیڑیے کو بھی شکرقندیوں کی چوری کا پتہ چل گیا۔ ایک دن وہ چور کو پکڑنے کے لیے بھوسے کے ڈھیر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر میں خرگوش بھی آ پہنچا۔ اس نے زمین کھود کے ہڈی دفن کی اور شکرقندی اکھاڑ کر تھیلے میں بھری اور سیٹی بجاتے ہوئے چل دیا۔ جو ہی وہ بھوسے کے ڈھیر کے پاس پہنچا، بھیڑیا جھٹ سے باہر نکلا اور اس نے خرگوش کو پکڑ لیا۔ تم میرے کھیت میں کیوں آئے؟ بھیڑیے نے پوچھا۔ خرگوش نے کہا، میں خود نہیں آیا، ہوا تیز تھی، اس نے مجھے اڑا کر تمہارے کھیت میں لا پھینکا۔ بھیڑیے نے پوچھا، پھر تم میری شکرقندی کیوں توڑی؟ خرگوش نے معصوم صورت بنا کر کہا، ہوا تیز تھی، میں سہارا لینے کے لیے شکرقندی کا جوں پودا پکڑتا وہ جڑ سے اکھڑ جاتا۔ بھیڑیا خرگوش کی چالاکی پر ہنسا اور بولا، یہ شکرقندی تمہارے تھیلے میں کیسے آ گئیں؟ خرگوش نے مسکینی سے کہا، میں بھی اس پر غور کرتا ہوں، جا رہا تھا کہ تم نے پکڑ لیا۔ بھیڑیا چیخ کر بولا، بس اپنی بکواس بند کرو اور کان کھول کر سن لو، آج تمہارا قیمہ پکایا جائے گا۔ خرگوش نے فوراً کہا، تم بھی کان کھول کر سن لو کہ میں تمہیں ایک راز بتانے والا تھا جو اب کبھی نہیں بتاؤں گا۔ وہ کیا ہے؟ بھیڑیے نے پوچھا۔ بھیڑیے نے اشتیاق سے پوچھا۔ خرگوش ہونٹ بھینج کر بولا، بالکل نہیں بتاؤں گا، بے شک تم میرا قیمہ بناؤ یا بوٹیاں اڑا دو۔ اب بھیڑیے کا اشفاق بڑھا، وہ جتنا پوچھتا خرگوش اتنا ہی انکار کر رہا تھا۔ آخر خرگوش نے کہا، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان شکرقندیوں کی خاطر تمہارے کھیت میں آیا تھا؟ یہ بات بالکل نہیں ہے۔ تو پھر؟ بھیڑیے نے پوچھا خرگوش سے۔ خرگوش نے کہا، میں ڈائناسور کی ہڈیاں لینے تمہارے کھیت میں آیا تھا، مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ تمہارے کھیت میں دفن ہیں۔ بھیڑیے نے کہا، میں نے تو کبھی ڈائناسور کا نام نہیں سنا، پتہ نہیں تم نے یہ کیا ذکر لے بیٹھے۔ خرگوش نے حیرانی سے کہا، ارے تو کیا تم ڈائناسور کا نام نہیں جانتے؟ بھیا، جو ان ہڈیوں کو کھا لیتا ہے وہ اپنے سے سینکڑوں گنا طاقتور خونخوار مار سکتا ہے۔ بھیڑیے کو خرگوش کی باتوں پر یقین ہوا۔ خرگوش نے پھر کہا، نہ مانو، تمہاری مرضی، اگر مجھے مل گئیں تو سب سے پہلے میں تمہیں ماروں گا۔ خرگوش نے لمبے لمبے سانس لیے اور جلدی سے بولا، وہ ٹھہرنا ذرا، کیا تمہیں بھی کچھ خوشبو آئی؟ بھیا، بھیڑیے نے بھی لمبے لمبے سانس لیے۔ اسے قریب ہی دفن کی ہوئی ہڈیوں کی خوشبو آئی جو صبح خرگوش نے دفن کی تھیں۔ وہ دونوں جلدی جلدی زمین کھودنے لگے۔ خرگوش نے اپنے تھیلے میں سے گوند کی ایک شیشی نکالی اور پھر قریب ہی دبی ہوئی ایک بڑی سی ہڈی نکالی اور چبنے سے اس پر گاڑھے گاڑھے گوند